بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشِ اقدس پر گفتگو کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک کیسے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشِ اقدس خوبصورتی اور دلکشی میں بے مثال اور اعتدال و توازن کا حسین امتزاج تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے چمک رہے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجا گیا تو ایک یہودی عالم نے مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کے لیے کہا۔ جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا مبارک بیان کر چکا تو اس یہودی عالم نے کچھ مزید بیان کرنے کی استدعا کی۔ میں نے کہا کہ اس وقت مجھے یہی کچھ یاد ہے۔ اس یہودی عالم نے کہا، اگر مجھے اجازت ہو تو مزید حلیہ مبارک میں بیان کروں۔ اس کے بعد وہ یوں گویا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس میں سرخ ڈورے ہیں، ریش مبارک نہایت خوبصورت، دہن اقدس حسین و جمیل اور دونوں کان مبارک حسن میں مکمل ہیں۔ مختصر یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے عمومی افعال کی انجام دہی کے علاوہ ایک معجزہ بھی بنایا تھا۔ عام انسانوں کے کان محسوس فاصلے تک سننے کی استطاعت رکھتے ہیں، مگر جدید آلات کی مدد سے دور کی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جرمٹ میں بیٹھے ہوتے اور اوپر کسی آسمان کا دروازہ کھلتا تو خبر دیتے کہ فلاں آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشِ اقدس کی بے مثل سماعت پر حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب صرف صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار تک ہی محسوس و محدود نہ تھا، بلکہ سائنس و ٹیکنالوجی کے موجودہ ترقی یافتہ دور کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ آج ساری کائنات میں سائنس و ٹیکنالوجی پر عبور رکھنے والے ماہرین اپنی تمام تر ترقی اور اپنی بے پناہ ایجادات کے باوجود کائنات کی ان پوشیدہ حقیقتوں اور رازوں کو جان سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں جنہیں چشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پردہ دیکھ لیا اور ان کی حقیقت کو جان لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ سماعت سے کوئی آواز باہر نہ تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بارگاہ نبوت میں حاضر تھیں۔ اسی دوران حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کسی کے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ جعفر بن ابی طالب ہیں جو حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ گزر رہے تھے، بس انہوں نے ہمیں سلام کیا، تم بھی ان کے سلام کا جواب دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے قبرستان سے گزر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبور میں ان مردوں کی آوازوں کو سماعت فرمایا جن پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مزید ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔